اللہ الرحمن الرحیم. صدر ذی وقار، حاضرین جلسہ، معزز سامعین اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے. ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ تاریخ اسلام کا وہ لازوال کردار ہے جس پر عالم اسلام ہمیشہ فخر کرتا رہے گا. مسلم مورخ لکھتے ہیں کہ علامہ اقبال کے مرد مومن کو اگر مجسم حالت میں دیکھنا مقصود ہو تو ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ شہید اس کی بہترین مثال ہے. شعر محصور ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے اس دلیر حاکم کا نام ہے جس کی شہادت کی خبر سنتے ہی انگریز جنرل خوشی سے جھومنے لگا تھا اور اپنے سب سے بڑے دشمن کی لاش کو دیکھ کر چیخ اٹھا اور کہا، آج سے ہندوستان ہمارا ہوا. ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ شہید نہ صرف ایک بڑے مجاہد تھے بلکہ حقیقی معنی میں وہ ایک ایسا مرد مومن تھا جو عالم بھی تھا اور عابد بھی، ایک جنرل سپاہی اور بہترین سپہ سالار بھی تھا، ایک بہترین حاکم منتظم بھی تھا، ایک تجربہ کار سیاستداں اور غیر معمولی بصیرت رکھنے والا عوامی رہنما اور عوام دوست قائد بھی تھا. جنگی حکمت عملی، شجاعت اور بہادری کے لحاظ سے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا شمار فرانس کے نیپولین بوناپارٹ اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے صف میں ہوتا ہے. ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ اپنے وطن کی سلامتی و بقا اور آزادی کی برقراری کے لیے ساری عمر نہ صرف انگریزوں سے تنہا لڑتے رہے بلکہ بکھرے ہوئے مسلم شرائط کو یکجا منظم کرنے کی حتی الامکان کوششیں بھی کرتے رہے. مقابل ظالموں کے جرأت اظہار تھے ٹیپو، مقابل ظالموں کے جرأت اظہار تھے ٹیپو، فرنگی کی غلامی پر خدا کی مار تھے ٹیپو، یقیناً سر سے لے کر پاؤں تک ایثار تھے ٹیپو، یقیناً سر سے لے کر پاؤں تک ایثار تھے ٹیپو، سپاہ حریت کے قافلہ سالار تھے ٹیپو. ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو انگریزوں کے جارحانہ اور غائبانہ عزائم کا بخوبی ادراک تھا اور وہ انگریزوں کو سر کچلنے کے متمنی اور شائق بھی تھے. اگر اپنوں کی غداری اور سازشیں ٹیپو کی راہ میں رکاوٹ نہ بنتی تو یہ عظیم